اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ 18ویں ذی الحجہ کا دن، یہ عید غدیر کا دن ہے جو خدا تعالیٰ اور آل محمد علیہ السلام کی عظیم ترین عیدوں میں سے ہے۔ ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی، ہر نبی اس دن کی شان اور عظمت کا قائل رہا۔ آسمان میں اس عید کا نام روز عہد معہود رکھا گیا اور زمین میں اس کا نام میثاق ماخوذ و جمیع مشہور ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا، روز جمعہ، عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کیا مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور وہ بڑی عزت اور شرافت کی حامل ہے۔ عرض کی گئی، مولا، وہ کون سی عید ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ دن جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پہ کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ 18ویں ذی الحجہ کا دن ہے، روز عید غدیر ہے۔ راوی نے عرض کی، مولا، اس دن ہم کیا عمل انجام دیں؟ تو حضرت نے فرمایا، اس دن روزہ رکھو، خدا کی عبادت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو اور ان پہ کثرت کے ساتھ صلوات بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اس دن عید منانے کی وصیت فرمائی، جیسے ہر پیغمبر اپنے اپنے وصی کو اس طرح وصیت کرتا رہا ہے۔ ابن ابی نصر بازنطی نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو، روز غدیر نجف اشرف پہنچو، حضرت امیر المومنین کی زیارت کرو۔ ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت، ہر مسلم مرد، ہر مسلمہ عورت کے 60 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ پورے ماہ رمضان، شب قدر میں اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، روز غدیر 2 گناہ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ آج کے دن اپنی حاجت مند مومن بھائی کو 1 درہم بطور صدقہ دینا دوسرے دنوں میں 1000 صدقہ دینے کے برابر ہے۔ پس غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اپنے مومن بھائی اور مومنہ بہن کو خوش رکھو۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا، وہ اس دن کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کیا کرتے۔ مختصر یہ کہ اس دن کی تعظیم کرنا لازمی ہے۔ اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ سب سے پہلے روزہ رکھیں، کیونکہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوم غدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، باعث خیر اور برکت ہے۔ اس روز جہاں کہیں بھی ہوں، خود کو روزہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ پہنچائیں، آپ علیہ السلام کی زیارت کریں۔ آج کے دن کے لیے حضرت کی 3 مخصوص زیارتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور زیارت امین اللہ ہے، جو دور و نزدیک سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد زیارت جامع مطلقہ ہے، اسے باب زیارت میں ذکر کیا جائے گا۔ اور حضرت رسول خدا سے جو منقول تعویذ پڑھنا ہے، سید نے اپنی کتاب اقبال میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال یوم غدیر کے موقع پہ
تمام مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ قبول فرمائیں، گھروں میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائیں، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں اور وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔